پانچ گانا نماز جو کہ بندگی کا جمال ہے، جب کوئی بندہ پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، اللہ اکبر، بتائیے کیا رنگ ہوتے ہیں۔ انسان کے بہترین اعضاء جو ہیں وہ سر میں ہیں، اشرف اعضاء۔ مثال کے طور پہ سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں ہے، سننے کی قوت کان سر میں ہے، بولنے کی قوت زبان سر پہ ہے، اسی طرح سونگنے کی قوت ناک سر میں ہے۔ تو بہترین اعضاء انسان کے جو ہے وہ سر میں ہے، اور سر مالک کے در پہ، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور ماتھا اور ناک بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تیری پاکی ہے تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اپنا عمل کیا ہے کہ اپنے اشرف اعضاء کو خاک پہ رکھ کے، زمین پہ رکھ کے، فرش پہ رکھ کے، ناک اور ماتھا رگڑ کے اپنی عجز، اپنی عاجزی کا، اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے سے جو ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ میں نے اپنی پیشانی دہلیز پہ رکھ دی۔ تو اپنے عجز کا اظہار کیا ہے کہ اس کائنات میں میرے سے نیچا کوئی نہیں، اور زبان سے کہا سبحان ربی الاعلی، مالک تیرے سے اونچا کوئی نہیں، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جب عمل اس کا یہ ہے اور قول یہ ہے کہ عملاً بتا رہا ہے کہ میں جو ہے وہ عاجز ترین ہوں، اور پھر اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، تو بتائیے اس کی کتنی رحمتیں بندے پر اترتی ہیں۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ سجدے میں کس قدر اس کے اوپر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سر ہی نہ اٹھائے، اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ رحمتیں کتنی اتر رہی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کر کے مسجد میں آ کے کھڑے ہونے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک یہ بندہ تیرے حضور سجدہ ریز ہونے جا رہا ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ میرے حضور جا رہا ہے نا، تو جس طرح اس نے وضو کر کے اپنے بدن کو پاک کیا ہے، کپڑے بھی صاف پہن کے آیا ہے، تو اب میرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے، چلو اس کے گناہ بھی اتار لو، تاکہ یہ ایک سائیڈ پہ رکھ دو گناہ، اور تاکہ یہ گناہوں کے بغیر نماز پڑھ لے۔ تو وہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھ کے واپس جانے لگتا ہے تو فرشتے اذن طلب کرتے ہیں، مالک اب اس نے نماز پڑھ لیا، فارغ ہو گیا، اب وہ جو گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک طرف رکھے تھے کہ یہ یکسو ہو کے رب کو سجدہ کر لے، تو دوبارہ اس کے جسم کے ساتھ وہ جوڑ دے۔ تو فرمایا جاتا ہے اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ عثمان غنی نہیں ہے، اور صحابی ہیں عثمان نام کے، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کسی سفر میں تھا، تو راستے میں ایک درخت آیا جس کی شاخوں کے پتے زرد ہو چکے تھے خزاں کی وجہ سے۔ تو آج کل تو موسم بہار اتر رہا ہے اور درخت جو ہیں وہ خلط برگ و بار سے مالا مال ہو رہے ہیں، شگوفے پھوٹ رہے ہیں، کونپلیں نکل رہی ہیں، لیکن جب خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں کے پتے زرد ہو کے پھر معمولی ہوا سے بھی جھڑنے لگتے ہیں۔ تو خزاں کا موسم تھا اور درخت کے پتے زرد ہوئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی آگے بڑھے اور ٹہنی کو پکڑ کے یوں جھٹکا دیا، تو جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ خالی ہو گئی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی کے اس عمل کو دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی، تو انہوں نے خود ہی مجھے کہا کہ اے عثمان، تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کہا ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا جس کے پتے درد خزاں سے زرد ہو چکے تھے، تو آقا کریم نے شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور سارے پتے گر گئے، اور میں بھی اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا، اور میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا سلمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے بھی کہا جی حضور آپ بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان، جس طرح میں نے اس شاخ کو پکڑ کے جھٹکا دیا ہے اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا، اس طرح بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے بدن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھتے،
اور کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے حضور سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔